السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ بچوں، آج ہم 8ویں جماعت میں اردو پڑھنے جا رہے ہیں، اور میرا موضوع جو ہے وہ ہے گیہوں کا دانہ۔ الحمدللہ اس کا سبق تو ہم نے پڑھا ہے، سوال بھی کچھ لکھے ہیں، کچھ سوال آج رہے تھے، وہ میں نے آج لکھے ہیں۔ انشاءاللہ میں نے سوال بھی لکھے اور ان کا جواب بھی لکھا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس سوال کا کون جواب ہے، اور میں پڑھتا جاؤں گا، آپ سنیں اور سمجھیں سوالات۔ سوال نمبر 5 آج، گیہوں ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ ہم اچھا گیہوں کیسے اگا سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، گیہوں ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ یہ ہماری غذا ہے جو ہم کھاتے ہیں اور ہماری صحت بنتی ہے۔ جب کھیتی باڑی اچھی طرح کریں گے اور محنت کریں گے تو اس طرح گیہوں اچھی طرح اگائیں گے۔ جتنا محنت کریں گے اتنا اچھی طرح ہم جو بھی فصل ہے وہ اگا سکتے ہیں۔ اسی طرح سوال نمبر 3، خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ خالی جگہ ان کو پر کرنا ہے۔ پارٹ نمبر 1، غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ انڈا نہیں ڈیش کا دانہ ہے۔ تو اس خالی جگہ میں آئے گا، غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ انڈا نہیں گیہوں کا دانہ ہے۔ تو پہلے پارٹ میں خالی جگہ میں آئے گا گیہوں۔ تو اسی طرح دوسرا پارٹ ہے، ایسا گیہوں کا ڈیش اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اس جگہ میں آئے گا، ایسا گیہوں کا دانہ اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ تو دوسری خالی جگہ میں آئے گا دانہ، ایسا گیہوں کا دانہ اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ تو پارٹ نمبر 3 ہے، اپنے پڑوسی کے مال کی طرف للچائی ہی ڈیش سے نہ دیکھنا چاہیے۔ تو اپنی پڑوسی کے مال کی طرف للچائی ہوئی نظر سے نہ دیکھنا چاہیے۔ تو تیسری خالی جگہ میں آئے گا، تیسری پارٹ کی خالی جگہ میں آئے گا نظر۔ تو اسی طرح چوتھا ہے، اس وقت ہر انسان اپنی ڈیش پر بھروسہ کرتا تھا۔ تو اسی خالی جگہ میں آئے گا، اس وقت ہر انسان اپنی محنت پر بھروسہ کرتا تھا۔ تو چوتھی پارٹ کی خالی جگہ میں آئے گا محنت۔ اسی طرح 5واں، اسی لیے اس کا گیہوں اتنا بڑا ہوتا تھا کہ دیکھنے میں انڈے کی ڈیش لگتا تھا۔ تو اسی خالی جگہ میں آئے گا مانند۔ اسی لیے اس کا گیہوں اتنا بڑا ہوتا تھا کہ دیکھنے میں انڈے کی مانند لگتا تھا۔ تو بیٹو، یہ سوال میں نے کر دیے۔ جو بچہ جتنی محنت کرے گا وہ اتنی کامیابی پائے گا۔ اسی طرح جو ذمہ دار اپنی زمین پر محنت کرے گا اتنا ہی زیادہ فصل اگا سکتا ہے۔ یہ سب دار و مدار ایک محنت پر ہے۔ جو دکاندار جتنی دکان پر محنت کرے گا تو اس دکان کو فائدہ ہوگا۔ جو بچہ اچھی طرح محنت کرے گا تو وہ اچھی طرح کامیاب ہو جائے گا، وہ تعلیم اس کو فائدہ دے گی۔ اسی طرح جو بھی ذمہ دار اپنی زمین میں محنت کرے گا تو اس کو بھی وہ زمین فائدہ دے گی۔ جو مال دار اپنے مال پر محنت کرے گا تو وہ مال بھی اس کو فائدہ دے گا۔ تو جو گیہوں کا یہ دانہ تھا یہ بہت بڑا تھا کہ وہ لوگ محنت کرتے تھے، وہ دوسرے کی طرف نہیں دیکھتے تھے، وہ صرف اپنی کمائی پر ان کو نظر تھی کہ ہم کیسے اچھے سے اچھا فصل اگا سکیں۔ بچوں، اس وقت زمین بھی اچھی تھی اور لوگ بھی محنتی تھے، تب ان کو اس کا فائدہ ملتا تھا۔ تو ہم بھی اچھی طرح محنت کریں گے، کسی بھی چیز پر، کسی بھی شعبے پر اگر محنت کی جائے تو اس کا فائدہ ضرور ملتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہم بھی، بیٹا آپ بھی پڑھنے میں محنت کرو گے تو انشاءاللہ مستقبل میں آپ کی زندگی روشن ہوگی، کیونکہ تعلیم ایک ایسی چیز ہے، باقی چیزوں پر محنت کر کے وہ دنیا کے لیے ہے، مال تو دنیا کے لیے ہے، غذا تو دنیا کے لیے ہے، دکان تو دنیا کے لیے ہے، لیکن تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو دنیا میں بھی
درکار ہے اور آخرت میں بھی درکار ہے۔ اس سے انسان بہت فائدہ اٹھاتا ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں انسان کو تعلیم کی ضرورت پڑتی ہے، تعلیم کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو یہ سوال میں نے آپ کو لکھا ہے، آپ ان کو پڑھیں اور سمجھیں اور کاپی پر لکھیں، کیونکہ آئندہ کے لیے امتحان میں آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی، آپ اس کی کاپی بنائیں۔ باقی وسلام۔